وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ عنکبوت آیت نمبر 1 سے 3، حصہ چہارم، درس کا نمبر 18-28. آج کا موضوع، کیا ہم اپنے دعوی ایمان میں سچے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. الف لام میم. احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. الف لام میم. کیا لوگ یہ خیال کیے ہوئے ہیں کہ صرف یہ کہنے سے کہ ہم ایمان لے آئے چھوڑ دیے جائیں گے اور ان کی آزمائش نہیں کی جائے گی؟ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. اور جو لوگ ان سے پہلے ہو چکے ہیں ہم نے ان کو بھی آزمایا تھا اور ان کو بھی آزمائیں گے، سو خدا ان کو ضرور معلوم کرے گا جو اپنے ایمان میں سچے ہیں اور ان کو بھی جو جھوٹے ہیں. سامعین اکرام، سورہ عنکبوت آیت نمبر 1. الف لام میم. احسب الناس، کیا خیال ہے لوگوں کا، ان یترکو، کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے، محض اس بات پہ ان یقولوا آمنا، کہ ہم ایمان لائے، وہم لا یفتنون، اور ان کو آزمایا نہیں جائے گا. یعنی یہ خیال غلط ہے. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، حالانکہ ہم ان سب لوگوں کی آزمائش کر چکے ہیں جو ان سے پہلے گزرے ہیں. فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، تو اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا زمانے کو وہ لوگ جو اپنے قول میں سچے تھے. وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور ظاہر کر دیا جھوٹوں کو. سامعین اکرام، دعوی ایمان کے بعد آزمائش یقینی ہے، ضروری ہے. یہ بات نوٹ کر لیں. یہ بات میں پہلے بھی آپ کو کر چکا ہوں کہ ہر دعوے کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں، اور دعوی ایمان کا مطلب میں آپ کو یہ بتا رہا تھا، گزشتہ سبق اسی بارے میں تھا ہمارا. دعوی ایمان کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا یقین ہو اپنی حقیقت پر. آپ کو یقین ہو کہ اللہ میری منزل ہے اور میں نے اللہ کے راستے پر چلنا ہے. یہ سارے یقین، اور یہ بھی آپ کو یقین ہو کہ صرف اللہ کا راستہ ہی
مجھے اللہ تک پہنچائے گا، جو کہ قرآن میں ہے اور جس کا طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہمارے سامنے اس کا نمونہ پیش کیا ہے۔ اب ان سارے تقاضوں کو دیکھیں، اب میں تھوڑا سا آگے بڑھ رہا ہوں۔ اگر آپ یقین کر لیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک مخالف معاشرے میں چلنے کا عزم کر لیتے ہیں۔ یہ وہ معاشرہ ہے جس پر اللہ کا یقین جس کا اللہ پر یقین نہیں ہے، جس کا ظاہر پر یقین ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کے گھر میں ایسے لوگ موجود ہوں، آپ کے والدین ہو سکتے ہیں، آپ کی بیوی ہو سکتی ہے، آپ کے شوہر ہو سکتے ہیں، آپ کی اولاد ہو سکتی ہے، جو طالبان دنیا ہے اور جن کی نظر میں دنیا کی کوئی حقیقت ہے، یعنی اصل حقیقت ان کی نظر میں دنیا کی ہے۔ تو آپ کو اس ماحول میں رہنا پڑے گا۔ یہ میں اللہ تعالیٰ کی عطا سے آپ کو ایک فطری جو آپ کو ماحول پیش آئے گا، ایک مخالفانہ ماحول آپ کے سامنے ہے اب، جس میں سب چھوٹے بڑے جو ہیں آپ کے نظریے کے، آپ کے عقیدے کے اور آپ کے یقین کے خلاف زندگی گزار رہے ہیں۔ اچھا، اب ان کی منزل الگ ہے، آپ کی منزل الگ ہے۔ آپ کو چلنا ہے اللہ کے راستے پر، اللہ کو منزل بنا کے، اور زندگی میں آپ ترجیح جو ہے وہ آخرت کو رکھیں گے۔ اور یہ آپ کے یعنی جو بھی آپ کے معاشرے میں آپ کے ساتھ لوگ ہیں، قریب ہیں یا ذرا دور ہیں، ان سب لوگوں کی منزل تو دنیا ہے، اور آپ سے یہ دنیاوی امیدیں رکھتے ہیں۔ جیسا کہ حضرت شعیب علیہ السلام سے ان کی قوم نے کہا، یعنی نبوت سے پہلے کی زندگی کے بارے میں، جب انہوں نے دعوی رسالت پیش کیا قوم کے سامنے، تو قوم نے ان کو کہا، یا شعیب قد کنت فینا مرجوا قبل ھذا، اے شعیب یہ دعوی نبوت سے پہلے تو ہماری تم سے بہت امیدیں تھیں کہ تم ہمیں گائیڈ کرو گے اور ہمارے آگے آگے چلو گے۔ تو یہ امیدیں ظاہر ہے کہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں، جو اچھے لوگ ہوتے ہیں، جب بھی وہ دعوی ایمان کرتے ہیں، میں آج کی بات کر رہا ہوں، تو ان کے سامنے ایک مخالفانہ ماحول ہوتا ہے، اور پھر یہ مخالفانہ ماحول جو ہے یہ سازگار ماحول کہلاتا ہے۔ یہ بات نوٹ کر لیں۔ وہ شاعر نے کہا ہے نا کہ تن دیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ دیکھیں، مخالف ہوا جو ہے یہ انسان کو اونچا لے جاتی ہے، مخالف ہوا۔ تو جتنی بھی مخالفت ہوگی، اور وہ حق ہی کیا جس کی مخالفت نہ ہو۔ دیکھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 زندگی جو قبل از نبوت کے تھے، ان کی کوئی مخالفت نہیں تھی، سب ٹھیک ٹھاک تھا، یعنی بظاہر ٹھیک ٹھاک تھا، لوگوں کی نظر میں وہ معتمد تھے اور صادق الامین کا ان کا لقب تھا۔ لیکن جب انہوں نے لوگوں کو یہ بتایا کہ بھئی معبود، مقصود و محبوب تو ایک ہے، اور ایک اللہ کی بندگی کرنی ہے، اور بتوں کا تو وجود ہی باطل ہے، کوئی خدا نہیں ہے اللہ کے سوا، یہی دعوت تھی نا، تو بس لوگ ان کے مخالف بن گئے۔ 13 سال جو ہے آپ دیکھ لیں کتنی یعنی مخالفانہ ماحول رہا، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہی منظور تھا اور یہی ہوتا چلا رہا ہے۔ ہر پیغمبر کو جھٹلایا گیا ہے، کل قد کذب الرسل فحق عقاب، ہر پیغمبر کی دعوت کو جھٹلایا گیا ہے، مخالفانہ لوگ ہیں۔ اب نوح علیہ السلام دیکھیں، ابھی اس کا تذکرہ آئے گا، 950 سال تک ان کی قوم نے مخالفت کی، پھر اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو غرق کر دیا جب اس کا ٹائم پورا ہو گیا۔ اسی طرح حضرت قوم عاد، قوم سمود، قوم شعیب، قوم لوط، یہ سب مخالف تھے، اپنے اپنے پیغمبروں کی دعوت کے مخالف تھے۔ کچھ لوگ ایمان لاتے تھے، باقی جو ہے اکثریت جو تھی وہ انکار کرنے والی تھی۔ آج بھی ہمارے جو دعویٰ کرنے والے مسلمان ہیں، یہ حق کے خلاف زندگی گزار رہے ہیں۔ حق ان کی منزل نہیں ہے، ان کی منزل دنیا ہے، یہ دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں۔
تو اب یہ ہے نا کہ یہ دیکھیں یہ صورتحال جو ہے یہ بڑی پریشان کن ہے. بہرحال میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں کہ مخالفانہ ماحول یہ قدرتی بات ہے، یہ ملے گا، ہر ایک کو ملے گا، کیونکہ حق کی اکثر لوگ تکذیب ہی کرتے ہیں، تصدیق نہیں کرتے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے بندوں سے شکر گزار بندے بہت کم ہیں. تو ایک تو یہ مخالفت، یعنی ماحول جو ہے وہ مخالف ہے اور رہتا ہے، یہ عمومی طور پہ مخالفانہ ماحول رہتا ہے. اور آج بھی دیکھیں آج کل تو بالکل ہی یعنی ہم الٹے ہو چکے ہیں، ہماری منزل دنیا بن چکی ہے، اللہ کی یاد سے ہمارے دل خالی ہیں. اللہ ہماری منزل نہ ہے، نہ ہم اس کو اپنا مقصود حیات بنانا چاہتے ہیں. ایمان کا دعویٰ کرنا ایک تو ہماری سمجھ میں نہیں آتا، کیونکہ ہم اپنی دانست میں تو ایمان کا دعویٰ کر چکے ہیں. ایسی بات تو نہیں ہے، حقیقت میں ایسی بات نہیں ہے. ہم ایمان کے دعوے کو سمجھتے بھی نہیں ہیں. ایمان کا دعوے کا مطلب کیا ہے وہ تو میں نے اللہ تعالیٰ کی عطا سے اور اس کی توفیق سے آپ کو بتا دیا، اس پر آپ غور کریں. تو اب یہاں دیکھیں اس میں کافی مصالح ہیں، مصالح یعنی مصلحتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی. ایک تو یہ ہے کہ قدرتی طور پہ لوگ جو ہیں وہ دنیا دار ہیں، یعنی مادہ پرست لوگ ہیں. ہمیشہ لوگ اپنی نفس کے خواہشات کے غلام ہوتے ہیں، جیسا کہ ہر زمانے میں ایسا ہے. تو اب ایک تو یہ ہے کہ مخالفانہ ماحول، تو آپ کو پھر یعنی مومن کو پھر دعوت دینی ہے، یعنی دعوی ایمان کے ساتھ ایک تو سیدھے راستے پر چلنا ہے اور لوگوں کو بھی اللہ کی طرف بلانا ہے، یعنی دعوت کا کام بھی کرنا ہے اور خود بھی اللہ کے راستے پر مستقیم رہنا ہے. تو یہ دونوں کام ساتھ ساتھ چلتے ہیں. انسان اللہ کو منزل بنا کے اللہ کی یاد میں زندگی گزارتا رہتا ہے اور اللہ کے راستے کی طرف دعوت بھی دیتا رہتا ہے حالات کے مطابق. اب یہاں ایک دوسرا مسئلہ ہے، یعنی یہ فتنہ اور آزمائش جو ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی دیکھیں حکمتیں ہیں، یہ نظام اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا ہے. میں چند آیات آپ کے سامنے پیش کروں گا اور اس میں مختلف نقاط آئیں گے ساتھ ساتھ. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمُ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُو أَخْبَارَكُمْ، کہ میں تمہاری آزمائش کروں گا حتیٰ نعلم المجاہدین، تاکہ ہم کوشش محنت کرنے والوں کو یعنی ان کا پتہ چل جائے، اور مجاہدین والصابرین اور صبر کرنے والے لوگوں کا پتہ چل جائے، یعنی ان کی جو استقامت ہے وہ کھل کے سامنے آ جائے. دیکھیں یہاں پر ایک نقطہ ہے، اس کو میں بیان کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں اللہ کو تو پتہ ہے، یہاں الفاظ ہیں نا آیت نمبر 3 میں فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. لفظی ترجمہ تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ معلوم کر لے گا، اللہ جو سچے ہیں اور ان لوگوں کو بھی معلوم کر لے گا جو جھوٹے ہیں. دیکھیں دنیا میں انسان آیا ہے، اور جب انسان آیا ہے تو اس کے ساتھ جزائے اعمال لازمی ہے. انسان کو اس کے یعنی نیک فطرت کی بنا یا محض ہدایت قبول کرنے کی بنا ثواب یا عذاب نہیں دیا جائے گا. یعنی ایک انسان دنیا دار ہے، اس کا خیال دنیا داری کا ہے، لیکن اگر یہ جب تک اس کا عمل کھل کے سامنے نہیں آتا، اگر کوئی برے کام کرتا ہے، اگر اس کا عمل کھل کے سامنے نہیں آتا تو اس کو سزا نہیں ملے گی، اور اگر کسی اچھے کا اچھا عمل ظہور پذیر نہیں آتا ہے اور وہ ثابت قدمی اس کی معلوم نہیں ہوتی ہے تو پھر اس کو اس کی جزا بھی نہیں ملے گی. یعنی اللہ تعالیٰ کو تو معلوم ہے کہ
کون سا شخص ہدایت قبول کرے گا یا کون شخص جو ہے ہدایت سے انکار کر دے گا، یہ اللہ تعالیٰ کو تو معلوم ہے، اس کا علم تو وسیع ہے۔ لیکن اب بدلہ جو ہے، هل تجزون الا ما کنتم تعملون، تمہیں تو جو تم عمل کرو گے اسی کا بدلہ دیا جائے گا، جزام بما کانوا یعملون، یہ بدلہ ہے ان کا جو اعمال کرتے رہے۔ دیکھیں، عمل اچھا یا برا جب تک ظہور پذیر نہ ہو تو ثواب اور عذاب کا مرتب یعنی صحیح طریقے سے وہ مرتب نہیں ہوتا۔ محض ارادہ، نیک ارادہ اور اس کے لیے کوشش نہ کرنا، تو یہ تو کوئی ارادہ نہ ہوا نا۔ یعنی آپ نے دعوی ایمان کر دیا اور پھر اس کے تقاضے نہ یہ پورے کیے تو آپ کی بات تو جھوٹی ہوگی۔ یعنی دیکھیں، اعمال جو ہیں وہ تصدیق کرتے ہیں آپ کے یقین کی، یہ ایک بات ہے، یہ نوٹ کر لیں۔ ہمارا جو بھی عمل ہے وہ ہمارے یقین کی تصدیق کرتا ہے۔ ہر انسان اپنے یقین کے مطابق زندگی گزارتا ہے۔ اب یہ یقین وہ ظاہر کرے یا نہ کرے، لیکن اعمال سے پتہ چل جاتا ہے۔ ایک شخص کے اعمال جو ہیں اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا یقین کیا ہے، دنیا پر ہے کہ آخرت پر ہے۔ اعمال سے پتہ چل جاتا ہے، باتوں سے پتہ چل جاتا ہے، انداز سے پتہ چل جاتا ہے، ہر شخص کے جو اس کے دل میں ہے تو وہ یہ ظاہر ہو جاتا ہے۔ تو بات یہاں یہ ہے نا، فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، کہ میں سچے لوگوں کو لوگوں کے سامنے ظاہر کر دوں گا، یعنی ان کا عمل جب ظاہر ہوگا تو سچ جو ہے، ایک انسان کا سچ اس کے عمل میں ڈھل جائے گا۔ اور جھوٹے ہیں، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یعنی مدینے میں کچھ جھوٹے لوگ تھے۔ جنگ احد میں 300 مسلمان جو بظاہر مسلمان تھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ کے چلے گئے، تو دعوی ایمان تو انہوں نے کیا تھا، یہ مشرک نہیں تھے، جو یہ مسلمان تھے، لیکن جب یعنی وقت آیا تو انہوں نے حضور کا ساتھ نہ دیا بلکہ حضور کا ساتھ چھوڑ کے چلے گئے، تو ان کے دعوی ایمان کی سچائی جو ہے سامنے آ گئی اور پتہ چل گیا کہ یہ لوگ جھوٹے تھے، 300 لوگ جھوٹے تھے، کیونکہ عین میدان جنگ میں انہوں نے۔ تو دیکھیں، عمل کے ذریعے انسان کے یقین کی شہادت اس کا عمل دیتا ہے، اس کی باتوں میں سے پتہ چلتا ہے۔ بہرحال اس میں یہ نقطہ ہے، یعنی دیکھیں آخرت جب قائم ہوگی تو یہی بات ہے جو کہ میں نے آپ کو کیا، هل تجزون الا ما کنتم تعملون جزاء بما كانوا يعملون۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اعمال کے بدلے، اچھے یا برے اعمال کے بدلے، وہ الگ بات ہے کہ اچھی نیت، اللہ تعالیٰ اچھی نیت کا بھی ثواب دیتا ہے اگر موقع نہ آئے۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی نے مسجد بنائی، اپنے خرچے پہ مسجد بنائی، اور دوسرے اس کے پاس پیسے تھے، بنا دی، اور یا مثال کو میں بدل لیتا ہوں، محلے میں مسجد ہے یا مسجد کی ضرورت ہے، ایک سرمایہ دار ہے، ایک پیسے والا شخص ہے، وہ کہتا ہے کہ میں مسجد بنا دوں گا، میں خرچہ سارا اٹھاؤں گا، اور جب یعنی عمل کا وقت آتا ہے تو وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے، مسجد نہیں بناتا، پیسے نہیں خرچ کرتا، مطلب اس کی بات جھوٹی ثابت ہو جاتی ہے۔ یہ میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں۔ ہاں، ایک شخص کے پاس پیسے نہیں ہیں اور کوئی مسجد بنا رہا ہے، اور دوسرا مسلمان یہ کہتا ہے، سوچتا ہے، اللہ سے یہ وعدہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اگر میرے پاس پیسے ہوتے تو میں بھی اس میں حصہ لیتا، تو اللہ تعالیٰ اسے اس کی نیک نیتی کا اجر دے گا۔ تو وہ تو ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن یہاں یعنی سچوں کا سچ اور جھوٹوں کا جھوٹ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ سامنے آ جائے گا، یعنی ایسے حالات ہوں گے، اور یہ اس میں اتنی کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ تو
وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمُ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُو أَخْبَارَكُمْ، تمہارے حالات میں ظاہر کر دوں گا، تمہارے دل میں جو کچھ ہے وہ تمہارے اعمال میں آ جائے گا۔ پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آیت نمبر 214 ہے سورہ بقرہ کی، ام حسبتم ان تدخلوا الجنت، تمہارا کیا خیال ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، ولما یأتکم مثل الذین خلو من قبلکم، اور تم پہ ایسے حالات نہیں آئیں گے جو تم سے پہلے لوگوں پر آ چکے ہیں۔ کیا ہوا انہیں؟ مستہم الباساء والضراء وزلزلوا، ان پہ سختیاں آئیں، تکالیف آئیں اور ان کو خوب ہلایا گیا۔ یعنی یہ دیکھیں یہ قانون خداوندی ہے۔ دیکھیں ایک مثال ہے میں دے رہا ہوں آپ کو کہ یہ سونار جو ہے، یعنی خام سونا جب اس کو خالص کرنا ہے تو وہ اس کو تپائے گا، بھٹی میں ڈالے گا اور بھٹی میں اس کو گرم کرے گا، تو پھر جو ہے وہ میل کچیل الگ ہو جائے گا۔ یہ دیکھیں ہمارے نفس میں، ہمارے اندر کچھ اخلاق رذیلہ موجود ہیں۔ اب یہ مختلف قسم کی آزمائشیں اور تربیت، یہ آزمائشیں جو ہیں یہ دراصل تربیت ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے مومن کی تربیت کرتا ہے۔ تکلیفیں آتی ہیں، سختیاں آتی ہیں، مخالفانہ باتیں سنتے ہیں، مخالفانہ ماحول ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ، اس کی تربیت ہوتی رہتی ہے یہاں تک کہ یہ پاک ہو جاتا ہے، خالص ہو جاتا ہے، اور یعنی جو خرابیاں ہیں وہ اس سے دور ہو جاتی ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ کو کسی بات، یعنی غصہ جو ہے، غضب، یہ اخلاق رذیلہ میں شمار ہوتا ہے کہ بلا وجہ آپ غصہ کریں، تو وہ پھر آپ کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اور جب غصہ آتا ہے تو اس کی اللہ تعالیٰ نے صفت بھی بیان کی ہے نا، اِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، جب ان کو غصہ آتا ہے تو یہ معاف کر دیتے ہیں، بخش دیتے ہیں۔ تو اسی طرح یہ تربیت گاہ ہے، مصیبتیں اور مشکلات وغیرہ۔ میں آپ کو تھوڑا سا مزید قرآن پاک سے آپ کو دے رہا ہوں، سورہ توبہ آیت نمبر 16، ام حسبتم ان تترکوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذ من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا خیال ہے تمہارا کہ میں تمہیں چھوڑ دوں گا، یعنی ایسے ہی چھوڑ دوں گا، اور یہاں تک کہ میں معلوم نہ کر لوں تم میں سے ان لوگوں کو جو جد و جہد کرنے والے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اور مومن کے علاوہ کسی کو بھی قلبی دوست نہیں بناتے۔ اب ظاہر ہے کہ اس میں تو پورا مضمون ہے کہ انسان جو ہے وہ تو مفاد پرست ہے، اس کو تو جہاں کچھ فائدہ نظر آتا ہے ظاہر کا تو یہ وہاں دوستی لگانے کی کوشش کرتا ہے، مطلب کا یار ہے انسان۔ عام طور پہ تو یہ مطلب کا یار ہے، جہاں مطلب اس کا ہوتا ہے، مفاد ہوتا ہے، تو وہ وہاں جھکتا بھی ہے اور وہ سب کچھ کرتا ہے۔ لیکن مومن جو ہے وہ تو اللہ کے لیے جیتا ہے۔ اب مومن کو چاہیے یہ اس آیت کی روح سے کہ یہ صرف اللہ کے سامنے سر جھکا دے، اللہ کو اور اس کے رسول کو اور مومنوں سے قلبی دوستی کا معاملہ استوار کر لے، تو پھر اس پر حالات آتے ہیں اور وہ اس میں اس کی آزمائش ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہوتی ہے کہ تم صرف مجھ سے، میرے رسول سے اور مومنوں سے قلبی تعلق استوار کرو۔ پھر آل عمران، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 179 ہے، ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب۔ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ جس حالت تمہیں اسی حالت پہ چھوڑ دے یہاں تک کہ وہ پاک کو ناپاک سے جدا کر دے، یعنی اللہ تعالیٰ ایسے حالات لاتا ہے، یعنی جو مسلمانوں کی جماعت آتی ہے
کہ ان میں سے غیر مخلص لوگ جو ہیں وہ اس کا پتہ چل جاتا ہے آزمائش کے وقت۔ دیکھیں آزمائش کے وقت ہی پتہ چلتا ہے نا، یہ تو ہم عام طور پہ یعنی یہ جملہ استعمال کرتے ہیں کہ دوستوں کی دوستی کا آزمائش کے وقت پتہ چلتا ہے، تو اسی طرح وہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن یہاں جو ہے پاک اور ناپاک، اب پاک اور ناپاک کا کیا مطلب ہے؟ ذہنی طور پر یعنی آپ کے ارادے پاک ہیں کہ ناپاک ہیں۔ اگر آپ دنیا دار ہیں، دنیا کا خیال رکھتے ہیں تو آپ کا ارادہ ناپاک ہے، اگر آپ کا خیال آخرت کا ہے اور اللہ کی رضا کا ہے تو آپ پاک ہے۔ تو یہ پھر ایسے حالات آتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے حالات لاتا ہے کہ اس میں ناپاک جدا ہو جاتے ہیں پاک لوگوں سے۔ پھر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 142 ہے، ام حسبتم ان تدخلوا الجنت، کیا خیال ہے تمہارا کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین، کیا خیال ہے تمہارا ان تدخلوا الجنت کہ تم جنت میں ایسے ہی داخل ہو جاؤ گے، اور اللہ تعالیٰ نے ظاہر نہیں کیے ہیں وہ لوگ جو تم میں سے محنت کرنے والے ہیں اور صبر کرنے والے ہیں۔ تو بہرحال خلاصہ کلام یہی ہے سامعین کرام کہ آزمائشیں، تکالیف یہ اس راستے کے لیے لازمی ہیں۔ اگر آپ دعوی ایمان کر لیتے ہیں اور آپ پر کوئی مشکل نہیں آتی، کوئی تکلیف نہیں آتی، کوئی مخالفت نہیں ہوتی، کوئی آزمائش نہیں پیش ہوتی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا دعوی ایمان باطل ہے۔ ضرور آزمائش آئیں گی، کیونکہ حق قربانی مانگتا ہے، مال کی اور جان کی قربانی مانگتا ہے، اور ہر ایک چیز جو بھی آپ کے پاس ہے اس کو آپ اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے۔ اگر آپ اللہ کے بندے ہیں تو آپ اللہ کے لیے خرچ کریں گے، اگر آپ دنیا کے بندے ہیں پھر دنیا کے لیے خرچ کریں گے۔ تو یہ پھر پتہ چل جائے گا انسان کا، پھر اس میں کھوٹے کھرے کی تمیز ہو جاتی ہے۔ جب آزمائش آتی ہے تو کھوٹے کھرے کی تمیز ہو جاتی ہے۔ سچے لوگ جو ہیں وہ ثابت قدم رہتے ہیں اور ابتلا اور مصائب پر صبر کرتے ہیں اور جد و جہد کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں محنت کرتے ہیں، اور یوں وہ اپنی منزل کو پا لیتے ہیں۔ تو یہ یعنی آج چوتھا حصہ ہے اس گفتگو کا، یہ 3 آیات پہ ہم بات کر رہے ہیں، لیکن خلاصہ کلام یہی ہے کہ مصیبتیں، آزمائشیں، تکالیف یہ قانون خدا بندی ہے، ہونا چاہیے، قدرتی بات ہے، یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے۔ اگر آپ نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا یا آپ حق کا علم بردار لے کر نکلتے ہیں معاشرے میں، تو لوگ آپ کو پھول کی پتیاں پر نچھاور نہیں کریں گے، آپ کے راستے میں لوگ روڑے اٹکائیں گے۔ وہ ہو سکتا ہے قریبی لوگ بھی ہوں اور دور کے لوگ بھی ہوں، ہو سکتا ہے آپ کی بیوی یا آپ کا شوہر آپ کا ساتھ نہ دے اس منزل میں، اور اگر دیتا ہے تو وہ تو ایک اچھی بات ہے، لیکن عام طور پہ جو ہے وہ گھر میں بھی مخالفت ہوتی ہے، ماں باپ جو ہے روکتے ہیں، بھائی بہن رکاوٹ بن جاتے ہیں، اولاد رکاوٹ بن جاتی ہے۔ تو لیکن یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں یہی کہہ رہا ہے کہ بھئی یہ آزمائش تو میرا طریقہ کار ہے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف لام میم، احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون۔ الف لام میم، کیا لوگ یہ خیال کیے ہوئے ہیں کہ صرف یہ کہنے سے کہ ہم ایمان لے آئے چھوڑ دیے جائیں گے اور ان کی آزمائش نہیں کی جائے گی؟ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ اور جو لوگ ان سے پہلے ہو چکے ہیں ہم نے ان کو بھی آزمایا تھا اور ان کو بھی آزمائیں گے، سو خدا ان کو ضرور معلوم کرے گا جو اپنے ایمان میں سچے ہیں اور ان کو بھی جو جھوٹے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم